نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، صبح بعد میں ہوگی، پہلی حاجت پوری ہوگی۔ آج کا وظیفہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے غیبی دولت کے نظارے دیکھ لو تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے ان دکھی پریشان بہن بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ آج بتلایا گیا ہے کہ غیب سے اتنی دولت مل جائے گی کہ صبح ہونے سے پہلے رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ جو پڑھے میرے بھائیوں میرے بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھے، جلد بازی میں بے دلی بے ترتیب سے کبھی بھی وظیفہ نہ پڑھے۔ جب بھی وظیفہ پڑھنے لگے دو کام ہمیشہ کرے۔ ایک تو پہلی بات کہ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے وظیفہ پڑھے، اور دوسرے نمبر پر سچی دل سے وظیفہ پڑھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے دلی میں بے ترتیب سے ان کو یقین نہیں ہوتا، بس جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگ ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو میں آج کا وظیفہ اسٹامپ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ واقعی مجرب وظیفہ مجرب تسبیح اپنے ان بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا میں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کیجیے گا اس ویڈیو کو جو آپ کی نظر میں ایسے بیچارے غریب بہن بھائی ہو یا جن لوگوں کو پیسے کی شدید ضرورت ہو، ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ان لوگوں کی پوری طور پر حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی کونے میں موجود ہو، کسی شہر کسی گاؤں کسی بستی میں ہو۔ صرف یہ رات کے وقت کا وظیفہ ہے۔ آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں جب رات ہو، عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کا وقت جو ہے کافی گھنٹے آ جاتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں جب عشاء کی نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، جب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد سے اس وظیفے کا وقت شروع ہے۔ اب جگہ کوئی بھی چاہے، مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، چاہے آپ رات کو اپنی کسی جاب پر ہو، کاروبار جگہ پر ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، آپ لوگ جہاں مرضی چاہے جس وقت چاہے، نہیں ٹائم کی پابندی ہے، رات میں آپ لوگ کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ کسی بھی دن مطلب کسی بھی رات کو آپ لوگ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جب چاہے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ عمل کرنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیتے ہو، میرا یقین مانو ساری زندگی جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ محترم ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز یہی کلمہ ہے، اور یہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے کلمے کا اقرار پہلا اور آخری فریضہ بھی ہے۔ دل میں اللہ کی یاد کلمے پر ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جن اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، ان کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں ستر باری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے نیز جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران اور بعد مناسک حج، عمرہ، سفر، خطبہ، افطار، مجلس، رات کے وقت بیداری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کا حصہ ہے۔ جس دعا میں یہ شامل ہو اس کی قبولیت کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالی ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا
دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر ڈھیر و درود و سلامتی نازل فرمائے۔ محترم ناظرین، انسانی رزق میں ہر وہ حلال چیز شامل ہے جسے کھا کر انسان زندہ رہتا ہے۔ رزق حلال کی تلاش عین عبادت ہے اور انسان کو اس کے رزق تک اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی رزق دیتی ہے تو اللہ کی ذات اس کے فرد کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جس سے انسان کو آسانی سے رزق حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پر آسانی سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس بات پر یقین کامل رکھے کہ اللہ کے سوا اور کوئی رزق نہیں دے سکتا، اور ایسا یقین حاصل کرنے کے لیے یا رزق کا وظیفہ کرنا سب سے افضل ہے، یا رزاق کا وظیفہ کرنے سے جلد ہی آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ انسان جیسے چاہے محنت کرے، رزق اسے اللہ ہی نے دینا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو آسانی سے رزق دے اور چاہے تو آزمائش میں ڈال کر رزق دے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو میں ہم آپ کو یا رزاق کا ایک ایسا یہ خاص وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کی ذات نہ صرف آپ کی ایمان کو مزید مضبوط فرما دے گے بلکہ آپ کے لیے وہاں پر رزق کے ایسے اسباب بھی پیدا ہونے لگے گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یا رزاق کا وظیفہ کی مکمل تفسیر اور کچھ ایسے راز حاصل ہوگے جو آپ کو تمام زندگی پیدا دے گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن رزق، نوکری، کاروبار، قرض یا تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پریشانی جلد ختم ہو جائے اور آئندہ زندگی انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو یا رزاق کا وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہونے کے لیے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائے گے۔ رزق کے لیے ایک وظیفہ، ایک عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت خوبصورت اور پیارے ناموں کا ایک مخصوص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں بہت برکت اور کمال فنہا ہے، تو جس طرح ویڈیو میں بتایا جائے گا اسی طرح پڑھے گا اور مکمل کیجیے گا۔ آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ برکتیں بھی ڈالے گا۔ رزاق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ان ناموں کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ عمل کے ساتھ ساتھ یقین کامل کا ہونا بھی حد ضروری ہے، ورنہ آپ خالی دامن رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، بچیاں بھی پڑھے گھر میں، عورتیں بھی پڑھے، تو اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور میری اللہ کی محبت ہم سے بہت زیادہ ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تو صرف ہمارے پیار ہی پیار ہے۔ اس کے پیارے محبوب عقائد و جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلی نبی تھے جن کی یہ سنت تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے۔ مہمان نوازی کی ایسی پیاری بنیاد رکھی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مہمان کو مدعو کیا اور آپ اس کو لے کر کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا رکھا تو اس مہمان نے لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو مشرک کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ اس پر برہم ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کھانا اٹھا لیا اور کہا میں منکر کو کھانا نہیں دیتا۔ وہ اٹھ کر ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ میرے اللہ کتنا مہربان اور کریم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تنبیہ لے کر اور ڈانٹ لے کر۔ کس کی خاطر؟ ایک مشرک کی خاطر۔ اور تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ خلیل اللہ کو۔ 4000 نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے اس کا رزق اور اس کی روٹی بند نہیں کی، تو کون ہے روٹی اس کے آگے سے اٹھانے والا؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے
کہ وہ مجھے نہیں مانتا، وہ تیرے پاس مہمان کر بھیجا تھا، اسے بٹھاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ، یہ میرے اللہ کا معاملہ مشرک کے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بھاگے اور آپ نے کہا آجا، واپس آجا، میرے اللہ نے تو مجھے تیرے خاطر ڈانٹ دیا، او کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تیرا اللہ تو بہت کمال چیز ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر بھی وہ میری سفارش کرتا ہے، چل مجھے اس کا کلمہ ہی پڑھا دے۔ اور اسی طرح اس مشرک کو ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، اب وظیفے کو اچھی طرح سن لے، سمجھ لے، اور پھر جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، رات کے وقت جب آپ گھر میں سکون سے بیٹھ جائے، تمام کاموں سے فارغ ہو کر، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں دونوں کو کرنا ہے۔ رات کے وقت کا یہ عمل ہے، 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے، میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میں نے مشکل دنوں میں، پریشانیوں کی دنوں میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو کیا تھا، کیونکہ یہ عمل ایک ہی بار کرنا ہے۔ تو اس دن کے بعد سے کبھی مجھے پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی، غیب سے مجھے اتنی دولت ملی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ وظیفہ جس کسی کو دیا اس کی زندگی راتوں رات بدلے ہوئی، میں نے خود دیکھی ہے۔ تو رات کے وقت آپ کو میرے بھائیوں، میرے بہنیں، اگر گھر میں تمام افراد کرنا چاہیے تو ایک دن میں مطلب ایک بندہ کر لے، دوسرے دن گھر کا دوسرا فرد کر لے، اسی طرح بھی گھر کے تمام افراد کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ گھر کی ایسی جگہ سکون سے بیٹھ جائے، پہلے تو آپ لوگوں تمام کاموں سے جب فارغ ہو جائے، استغفر اللہ سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور آپ کا جو میں وظیفہ بتاؤں گا، استغفر اللہ سے لے کر بیچ میں آپ کو 3-4 وظائف پڑھنے ہیں۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، نہیں کسی کو جواب دینا ہے، نہیں فون اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ 1 منٹ کا تو پورا عمل ہے۔ اگر 1 منٹ بھی آپ لوگ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو 1 منٹ تو آپ کو دینا ہوگا، لازمی دینا ہوگا۔ استغفر اللہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد 1 مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک فوراً پڑھ لینا ہے۔ فوراً 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہے آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب درود پاک آپ تمام میرے بھائی، میرے بہن پڑھ لیں، تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں؟ اب آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کلمات سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ بہت آسان سا کلمات ہے، آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوگے، لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ۔ آپ لوگوں کو پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ 7 مرتبہ یہ کلمات آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا جب وظیفہ شروع کیا، اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اور 3 مرتبہ یہ کلمات فوراً پڑھنے ہیں۔ جب 7 مرتبہ یہ کلمات بھی پڑھ لو تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اب آپ لوگوں کو ایک اسم پڑھنا ہے کہ اس سے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج کے عمل میں یہ اسم بھی شامل ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں کون سا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں پہلی بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج کے عمل میں بھی یہ وظیفہ شامل ہے۔ اس وظیفے کو آپ صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ 11 ٹائم جب یا رزاق یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ لوگوں کو پہلا کلمہ پڑھنا
شروع کر دینا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو صرف 7 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ ختم ہو رہا ہے فوراً آپ لوگوں کو 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا عمل کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو پہلے تو درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً جس بستر پر رات کو آپ لوگ سوتے ہو جس تکیے پر 3 مرتبہ آپ نے تکیے پر پھونک مار دینی ہے، مطلب دم کر دینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے تکیے پر پھونک مار دے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر اپنے سر پر میرے بھائی میرے بہنیں ہاتھوں کو پھیر لے۔ اسی وقت آپ لوگوں کو جو حاجت ہو مراد ہو اس کے لیے دعا مانگے اور فوراً بستر کے اوپر سو جائے۔ کوشش کرے کوئی فضول کاموں میں نہ لگے، انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی حاجت، اللہ نے چاہا تو پہلے پوری ہوگی۔ اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی ایک رات کو کر لینا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف یہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے ہاں کسی کی شان و شوکت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے اور ہر چیز کا پروردگار ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو پروردگار ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ جو میرا پروردگار ہے وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہے۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سب بندے بھائی بھائی ہے۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر گھڑی میں دنیا میں اور آخرت میں مجھے اپنے لیے مخلص بنا دے اور میرے اہل و عیال کو بھی مخلص بنا دے۔ اے بزرگی اور اکرام والے سن لے اور قبول فرما، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔